بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تصنیف لطیف بستان العارفین کی سیریز جاری و ساری ہے۔ آج اس کے 49ویں درس مبارک کے ساتھ حدیث جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے 26ویں حدیث پاک جن پر اسلام کا اور دین کا دار و مدار ہے، اور یہ اصول اسلام اور اصول دین سے ہیں۔ علم کا، فقہ کا بھی اسی پہ دار و مدار اور انحصار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد گرامی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت کرتے ہیں۔ فی الایمان بالقدر و بیان الایمان والاسلام والاحسان و بیان علامات القیامہ۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی صحیح بخاری کتاب الایمان کے اندر ذکر کیا۔ یہ باب ہے، باب سوال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان و علم الساعہ و بیان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو۔ اور اسی روایت کو امام مسلم نے کتاب الایمان کے اندر اپنی صحیح مسلم شریف کے اندر درج کیا، اور یہ روایت بھی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے، اور دوسرے مقام پہ بھی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی سے مروی ہے۔ یہ دو مقام پہ آپ نے ذکر کی ہے۔ اور جو صحیح بخاری کی روایت ہے یہ بھی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی سے مروی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں انہوں نے عرض کیا، مل اسلام مل ایمان مل احسان۔ یہ صحیح بخاری شریف کے کتاب الایمان کے الفاظ مبارک ہیں، اور یہی الفاظ صحیح مسلم شریف کے اندر ہیں، مل اسلام مل ایمان مل احسان، اور آخر میں ایک قیامت سے متعلق جبریل امین نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر جو روایت ہے اس میں الفاظ ہیں، فآتاہ جبریل، جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا۔ اور صحیح بخاری شریف میں ہے کہ فآتاہ رجل فقال یا رسول اللہ، ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتابہ ولقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث الآخر۔ فرمایا کہ تو ایمان لا اللہ کے ساتھ، اس کے ملائکہ کے ساتھ، اس کی کتابوں کے ساتھ، اس کی ملاقات کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ، اور آخرت کے دن پر۔ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ قال الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا،
اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرے المکتوبہ جو فرضی ہے، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ المفروضہ اور زکوٰۃ ادا کرے جو اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہے، وَتَصُومَ رمضان رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا مرتبہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ تو اس سے نہ ہو سکے تو تجھے یہ یقین ہونا چاہیے کہ بے شک تو جس کی بندگی کر رہا ہے وہ ذات تجھے تک رہی ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کے کلمات ہیں۔ اور آخر میں جو حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کیا، وہ سوال یہ کیا متی الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مل مسعول عنہا بعالم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس سوال کرنے والے کے قیامت کے بارے میں اچھی طرح آگاہی ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہے ان کے بیان کرنے کی نسبت۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تجھے خبر نہ دوں ان اشتراطہا، کہ اس کی علامات کیا ہیں؟ اذا ولدت الامۃ ربہا، لونڈی اپنے سردار کو جنم دے گی، وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهُمْ فِي الْبُنْيَانِ فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر قیامات کی علامات کے متعلق ارشاد فرمایا کہ لونڈی اپنے سردار کو جنے گی، اور اس کے بعد آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی جو سورہ لقمان کی آخری آیت مبارکہ ہے۔ وہ سائل چلا گیا۔ جب وہ سائل چلا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں جلوہ گر رہے اور تشریف فرما رہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس چیز کے متعلق پوچھوں، تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا جبریل آتاکم یعلمکم دینکم، فرمایا یہ جبریل امین تھے جو تمہارے پاس آئے تمہیں سکھانے تمہارا دین۔ اس میں یاد رکھیں جو صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی، تین چیزوں کا بطور خاص اس دنیا سے متعلق تعلق ہے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اسلام، نمبر 3 احسان۔ اور ایک روایت کے اعتبار سے نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ایمان، نمبر 3 احسان۔ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے، جس طرح حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا گیا، یا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے، یہ بھی بخاری و مسلم متفق علیہ حدیث، ان دو کتب کی احادیث مبارکہ کی معتبرہ کتب ہیں، ان کے حوالے سے یہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ دیگر ائمہ احادیث نے اپنی اپنی کتب کے اندر اس روایت کو ذکر کیا اور اس روایت کو درج کیا۔ اسلام اگر اس کا عملی اطلاق دیکھیں تو اس کا تعلق انسان کے بدن سے ہے۔ ایمان اس کا عملی اطلاق دیکھیں تو اس کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، اور احسان اس کا عملی تعلق دیکھیں اس کا تعلق انسان کی روح سے ہے۔ جسم کو عبادت میں لگایا جائے، قلب کو ذکر میں لگایا جائے، اور روح کو
معرفت الہی میں لگایا جائے۔ یاد رکھیں کہ جب جسم عبادت میں محو ہو جائے گا، دل ذکر الہی میں، یاد الہی میں محو ہو جائے گا، اور روح اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی پہچان، اس کے قرب و وصال میں محو ہو جائے گی، تو پھر انسان کامل بن جائے گا، مرد کامل بن جائے گا، مسلمان کامل بن جائے گا، مومن کامل بن جائے گا، اور محسن کامل بن جائے گا۔ اس میں جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے، ھذا جبریل آتاکم یعلمکم دینکم۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبریل امین تمہارے پاس آئے، تمہیں سکھانے آئے تمہارا دین۔ تو دین کے اندر جو بنیادی ارکان ہیں، جس طرح اسلام کے 5 رکن ہیں، جس طرح ایمان کے ارکان ہیں، جس طرح احسان کے 2 رکن ہیں، اسی طرح دین کے بنیادی 3 رکن ہیں، ایک اسلام، دوسرا ایمان، اور تیسرا احسان۔ اب اسلام کو پریکٹس کیا جائے اپنے بدن کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر، اور ایمان کو پریکٹس کیا جائے اپنے دل کے اوپر، اور احسان کو پریکٹس کیا جائے اپنی روح کے اوپر۔ اسلام کو بدن کے اوپر پریکٹس کرنا یعنی زبان سے کلمہ پڑھنا، نماز کو بجا لانا، روزے کو بجا لانا، حج ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، اور اسی طرح ایمان کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث، اس کے اندر بھی 5 چیزوں کا اس حدیث پاک کے اندر جو صحیح بخاری ہے اس کے اندر ذکر کیا گیا کہ اللہ پر ایمان لائے، اس کے ملائکہ پر ایمان لائے، اور اس کی ملاقات پر ایمان لائے، اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لائے۔ اس میں بھی 5 چیزیں صحیح بخاری شریف کے حوالے سے ذکر کی گئی، جس میں اللہ کی ذات کے ساتھ، ملائکہ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات وبلقائہ، اس کی ملاقات کے ساتھ ایمان لے آنا۔ اور یہ بھی بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اس کے ملنے کو ناپسند جانتا ہے، اللہ اس سے ملنے کو ناپسند سمجھتا ہے۔ اور پھر احسان ہے۔ احسان یہ ہے کہ انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ مرتبہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی اور اس کے حضور سجدہ ریزی کی کیفیت یہ ہو کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ پہلا مقام ہے۔ فإن لم تکن تراہ، ہاں اگر اس مقام کو نہیں پا سکا اور اس مقام سے تو اپنے آپ کو نیچے لا چکا ہے، تو فرمایا کم از کم اتنا ضرور ہو کہ جس کی عبادت کر رہا ہے وہ وحدہ لا شریک ذات تجھے تک رہی ہے۔ گویا اسلام کو اپنے بدن پہ پریکٹس کرنا، بدن کے اوپر اس کے احکامات کو لاگو کرنا اور اپنے آپ سے ان کو اوبے کرنا، یہ لازم ہے مسلمان کے لیے۔ لیکن مومن کو دیکھو، جب اعرابیوں نے، دیہاتیوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، قالت الاعراب آمنا، قرآن پاک میں ہے، اعرابیوں نے کہا ہم ایمان لائے یا ایمان والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم مومن نہیں ہو سکتے بلکہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ مومن کیوں نہیں ہو سکتے؟ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کیونکہ ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو جب تک ایمان دل میں داخل نہیں ہو جاتا آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا
अल्लज़ीन आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, ईमान वालों की अलामत भी ये है कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुतमईन होते हैं। गोया इस्लाम में ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहना है और ईमान के अंदर दिल से उस कलमे को अदा करना है। वरना ज़ुबानी कलमा हर कोई पढ़दा, दिल दा पढ़दा कोई हूँ। जिथे कलमा दिल दा पढ़ी वे उथे जुबाने ना मिले ढोई हूँ। दिल दा कलमा आशिक पढ़ दे की जाने यार गलोई हूँ। ए कलमा मैनू पीर पढ़ाया हजरत बाहू मैं सदा सुहागन होई हूँ। हजरत सुल्तान बाहू साहब फरमाते हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह कि जुबान से कलमा अदा करना आसान है और ये हर कोई पढ़ता है। मज़ा तब है कि जुबान से गुजर कर अपने दिल से अल्लाह का जिक्र किया जाए, उसको याद किया जाए, उसकी जुस्तजू और उसकी आरजू के अंदर उसके जिक्र को अदा किया जाए। और इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह आपने बड़ी खूबसूरत बात की। आप फरमाते हैं कि जिक्र का ताल्लुक दिल से है और जुबान जो कुछ अदा करती है वो तस्बीह कहलाता है। अत-तस्बीहो बिलिसानिल हाल व जिक्रो बिलकल्ब, जुबान हाल से जो अदा की जा रही है वो तस्बीह है और जो दिल कर रहा है वो जिक्र है। तो जिक्र ये इंसान का कल्ब करता है, इंसान का दिल करता है और जब इंसान का दिल अल्लाह का जिक्र करता है तो फिर यही दिल अल्लाह के अनवार व तजल्लियात का महवर और मरकज़ बन जाता है। और तीसरी चीज़ है एहसान, उसका ताल्लुक रूह के साथ है। अल अरवाह जुनूदुम मुजन्नदा, अरवाह ये एक लश्कर की सूरत में है और अरवाह के मुताल्लिक मारिफत को लाजिम करार देते हुए मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक ख़ास लश्कर मुतय्यन किया जाता है। अरसलहल्लाहु इला क़ुलूबिल आरिफीन, जो अल्लाह ताला आरिफीन के दिलों की तरफ मबूस फरमाता है, उनको भेज देता है। जिस तरह ये कहा गया अन्नल कुलूब बयूतुन तवल्लल्लाहु बिनाहा बियदिही महबतन लिल मलाइका व महल्लन लिज़िक्र, कि बेशक दिलों को अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से तैयार किया है, वो मलाइका के उतरने की जगह और अल्लाह के जिक्र का महल बन जाते हैं। गोया जिस्म ज़हरी इबादत में हो और दिल अल्लाह के जिक्र में हो और रूह उसकी मारिफत, उसकी पहचान और उसके कुर्ब व विसाल की जानिब महव मसरूफ़ और मशगूल हो, फिर जाकर बंदे को कामयाबी और कामरानी मिलती है। तो इस्लाम को प्रैक्टिस करें अपने बदन के ऊपर, ईमान को प्रैक्टिस करें अपने दिल के ऊपर और एहसान को प्रैक्टिस करें अपनी रूह के ऊपर। जब बदन इबादत में लग जाए, जब दिल जिक्र में लग जाए और रूह मारिफत में लग जाए, इसको अगर आसान अल्फाज में देखना चाहें तो जब जिस्म आबिद बन जाए और इंसान का दिल जाकिर बन जाए और इंसान की रूह आरिफ बन जाए, फिर बंदा मर्द कामिल बनता है, आरिफ कामिल बनता है। जिसके लिए इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह आपने शरह मुस्लिम के अंदर और शरह अरबईन नवविया के अंदर आपने लिखा है, आप फरमाते हैं अन्नल ईमाना वल इस्लामा वल एहसाना कुल्लुहा दीनन। आप फरमाते हैं ईमान, इस्लाम, एहसान, जब ये तीनों यकजा होते हैं तो ये पूरे का पूरा दीन बनता है। गोया दीन से इस्लाम को निकाल दो फिर भी दीन कामिल नहीं होता, अगर दीन से ईमान को निकाल दो फिर भी दीन कामिल नहीं होता, और अगर दीन से एहसान को निकाल दो फिर भी दीन कामिल नहीं होता। तो दीन का कमाल ये है कि आदमी जहां आबिद हो वहां जाकिर हो, जहां जाकिर हो वहां आरिफ हो। अगर एक शख्स ये दावा करता है कि मैं आबिद हूं और जाकिर नहीं बनता तो वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। और अगर एक शख्स दावा करे कि आबिद भी हूं, जाकिर भी हूं और मारिफत से बहरा है तो वो भी दर्जा कमाल को नहीं पा सकता। और एक शख्स अगर जाकिर होने का दावा करता है और शरीयत से आरी है तो वो भी
کما حقہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا. کیوں کہ شریعت کے بغیر آدمی اپنے مراتب کو، درجات کو اور اپنی روحانی منازل کو طے نہیں کر سکتا. شریعت اس کا پہلا زینہ ہے آدمی کے لیے. جب آدمی راہ للہ کے اندر، سبیل اللہ کے اندر آدمی قدم رکھتا ہے اور اس راستے کا سالک بنتا ہے تو شریعت اولین شرط بنتی ہے. حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، ہر مراتب از شریعت یافتم، پیشوائے خود شریعت ساختم. فرمایا میں نے ہر مرتبہ شریعت کے ذریعے حاصل کیا اور شریعت ہی کو اپنا پیشوا بنائے رکھا. گویا علم شریعت بھی لازم ہے اور علم طریقت، علم معرفت بھی لازم ہے. جہاں علم ظاہر کا ہونا لازم ہے وہاں پر علم فقر اور علم عرفان کا ہونا یہ بھی بندے کے اوپر لازم ہے، اور ان دونوں کو اختیار کرنا یہ بندے کے اوپر لازم ہے. حضرت سلطان باہو صاحب فرماتے ہیں، علم باطن ہم چو مسکا، علم ظاہر ہم چو شیر، کہ بود بے شیر مسکا، کہ بود بے پیر پیر. فرمایا علم باطن مکھن ہے، علم ظاہر دودھ ہے. تو جس طرح مکھن دودھ کے بغیر نہیں آتا، کہ بود بے پیر پیر، تو پھر پیری، بزرگی، کمال یہ مرشد کامل کے بغیر نہیں آتا. تبھی تو اللہ نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. علم ظاہر حاصل کرنے کے بعد یہاں پر اکتفا کر لینا یہ کہاں کا اصول ہے، یہ کہاں کا علم ہے، یہ کہاں کی فلاح ہے اور یہ کہاں کی نجات ہے. اور فقط علم باطن کا دعویٰ کر کے بیٹھ جانا اور شریعت سے عاری ہو جانا یہ کہاں کا اصول ہے. اس کے لیے لازم ہے جہاں شریعت میں کامل نظر آئے، وہاں طریقت میں مکمل نظر آئے، اور وہاں معرفت میں اکمل نظر آئے. یہ بندے کے اوپر لازم ہے. تو ظاہر میں کامل بننا، باطن میں مکمل بننا اور حقیقت میں اکمل بننا یہ بندے کے اوپر لازم ہے. اگر فقط فقہ کا علم حاصل کر لیا، ظاہر کا علم حاصل کر لیا، شریعت کا علم حاصل کر لیا اور باطن سے کوڑا رہا تو یاد رکھیں انسان شریعت میں بھی کامل نہیں ہو سکتا، اور جو باطن کا دعویٰ کرے اور شریعت کے قریب نہ جائے وہ بھی کامل نہیں ہو سکتا. بندے کے اوپر لازم ہے ان دونوں کو حاصل کرے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. گویا ظاہر کو پاک کرنا بھی لازم ہے، باطن کو پاک کرنا بھی لازم ہے. اور یاد رکھیں انسان ایک پرندے کی مانند ہے. جس طرح پرندے کو پرواز کے لیے دو پروں کی ضرورت ہے، جب بندہ اس راستے میں قدم رکھتا ہے تو انسان کے لیے بھی دو پروں کی ضرورت ہے، ایک ظاہر کے علم کے پر کی اور دوسرا باطن کے علم کے پر کی، ایک شریعت کے علم کے پر کی، دوسرا طریقت اور معرفت کے علم کے پر کی. جب جو دو پر ملتے ہیں پھر انسانی پرواز شروع ہوتی ہے، جس کے لیے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے ملا علی قاری نے مرکات المفاتی شرح مشکات المصابی کے اندر کوٹ کیا، آپ فرماتے ہیں من تفقہ ولم یتصوف، کہ جس شخص نے فقہ حاصل کیا اور تصوف حاصل نہ کیا، فقط تفسق، اس کا نتیجہ فسق پہ ٹھہرا. ومن تصوف ولم یتفقہ فقط تزندق. فرمایا جس نے علم تصوف کا دعویٰ کیا اور علم فقہ سے کوڑا رہا، فرمایا اس کا نتیجہ زندیقیت پہ ہے. ومن جامع بینہما فقط تحقق. فرمایا جس نے ان دونوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا، ایک جگہ جمع کر لیا، فرمایا فقط تحقق، پس وہ حقیقت کو پا گیا. تو حقیقت کے حصول کے لیے جہاں علم ظاہر ضروری ہے وہاں علم باطن ضروری ہے. اور ایک مقام پہ ٹھہرنے کا نام کامیابی نہیں. پرائمری ہے تو اس کے ساتھ مڈل بھی ہے، اگر مڈل ہے تو اس کے ساتھ میٹرک بھی ہے، اگر میٹرک ہے تو اس کے ساتھ ایف اے بھی ہے، بی اے بھی ہے، ایم اے بھی ہے، ایم فل بھی ہے، پی ایچ ڈی بھی ہے. تو یہ مرتبہ بمرتبہ، درجہ بدرجہ، زینہ بزینہ
ان کو حاصل کرنا چاہیے۔ شریعت میں طریقت کی جستجو میں رہنا چاہیے، اور طریقت کے اندر معرفت کی جستجو میں رہنا چاہیے، اور معرفت کے اندر حقیقت کی جستجو میں رہنا لازم ہے۔ یہ مراتب ہیں بندے کے۔ صوفیاء نے فرمایا نفسی، قلبی، روحی، سری، خفی، اخفا، یہ صوفیاء نے طریق عطا کیے ہیں کہ ایک منزل پہ ٹھہر جانا کمال نہیں۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ تو یہ ہم پہ لازم آتا ہے کہ فقط اپنے آپ کو عالم بنا کے ٹھہرا نہ لیں، بلکہ عالم کے بعد عامل بنیں اور عامل کے ساتھ عارف بنیں۔ یہ ہم پہ لازم ہے۔ تو عالم ہونا اور ظاہری احکامات کو لاگو کرنا اور بات ہے، مگر عامل ہونا اور دل کو زندہ کرنا اور بات ہے۔ دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، مسح آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری۔ دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ تو دل کو روشن کرنا، دل کو منور کرنا یہ بھی لازم ہے ظاہر کے ساتھ ساتھ، اور جب دل منور ہو جائے تو پھر روح کو بیدار کرنا یہ بھی لازم ہے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ آئیے صوفیاء کرام کی تعلیمات، قرآن و سنت کی عملی تعلیمات کو اپنائیں اور جسم کو عابد بنائیں، عقل کو عالم بنائیں، دل کو ذاکر بنائیں اور روح کو عارف بنائیں۔ یہی کامیابی ہے، یہی فلاح ہے، یہی نجات ہے، اور یہی قرآن و سنت کا عملی طریق ہے جس کو اپنانے اور عملی جامہ پہنانے کی اشد ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔